اگر ہم بہت کمفرٹیبل ماحول میں ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ کھا لیں تو کیا ہوتا ہے؟ سستی ہو جاتی. بہت زیادہ اور دنیا کے ادھر ادھر کے کام کر لیں تو کیا ہوتا ہے؟ پڑھائی پہ دل نہیں لگتا، تو دنیا کی رونقوں میں دل لگتا ہے. تو علم کا چونکہ مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے، تو اس لیے اس کے لیے جو قربانی ہے وہ بھی بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے. اور اگر انسان وہ مطلوبہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ملتا بھی نہیں، حاصل بھی نہیں ہوتا. دنیا میں کسی بھی چیز کو خریدنے سے زیادہ علم کی قیمت ہے. علم کا حاصل کرنا ان سب چیزوں سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن اس کا فائدہ بھی ہر چیز سے زیادہ ہے. تو چونکہ آپ سے ملاقات ہونی تھی تو میں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ ہم پڑھ بھی لیتے ہیں. ایکچولی یہ کتاب میں نے شروع کی تھی اسلامک تعارف 2008 میں، اپریل 2008 میں میں نے یہ شروع کی تھی کتاب. جب یہ ہمارا ایک آن لائن کورس شروع ہوا تھا تو انہوں نے بہت ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں تھوڑا سا کچھ پڑھا دیں. تو میں نے سوچا کہ چلیں کوئی کتاب دیکھ لیتے ہیں چھوٹی سی، کہ جس میں مختصر سا 10-15 منٹ میں کچھ بات کر دیا کروں. تو میں پھر گھر سے پڑھاتی تھی تو سب لوگ آن لائن سنتے تھے. پھر اس کے بعد میں وہاں سے کینیڈا سے پاکستان آ گئی، تو پھر میں آفٹرنون میں ہاسٹل کی گرلس کو پڑھاتی تھی. پھر اب یہ ہوتا ہے کہ میں جہاں کہیں جاتی ہوں کتاب ساتھ لے جاتی ہوں اور جو اگلا صفحہ ہوتا ہے وہ پڑھا دیتی ہوں. تو پچھلے میں نے خواتین کلب میں پڑھایا تھا تغییر منکر 1 مارچ کو. 9 مارچ کو آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی 2 قسمی طرز فقہ. آپ کے پاس کاغذ ہے؟ وہاں میں نے اسٹوڈینٹس کو یہ ہوم ورک دیا تھا کہ یہ کتاب کہیں بھی جائیں اپنے ساتھ لے جایا کریں. کسی پارٹی میں، دعوت میں، لوگ جب کھا پی لیں، باتیں کرنے لگ جائیں تو ان سے کہا کریں کہ چلیے آئیے ہم علم کی کوئی بات شیئر کرتے ہیں. پھر وہی بات کروں گی کہ اگر انسان علم کے لیے اپنا سب کچھ دے تو وہ اپنا بعض حصہ صرف آپ کو دیتا ہے، پھر بھی تھوڑا سا ملتا ہے. مثلاً آپ اگر چند ہزار روپے لے کر بازار میں جائیں اور سبزی خریدنے لگے تو آپ کو زیادہ مل جائے گی. اگر فروٹ خریدیں تو اس سے کچھ کم ملے گا. اور اگر آپ فار ایگزامپل کوئی دوا لیں تو اس سے بھی کم. اگر آپ کوئی کپڑا خریدیں اور کم. اگر آپ سونا خریدیں بہت ہی کم. اور اگر آپ کوئی ہیرا خریدیں تو شاید ملے بھی نہ. ٹھیک ہے نا؟ تو علم جو ہے وہ ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے، جس کے لیے بہت کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے. جو اس کی قیمت جانتے ہیں، جو اس کی قدر پہچانتے ہیں، وہ تو بہت کچھ خرچ کر سکتے ہیں. اور جو قدر نہیں پہچانتے وہ کچھ بھی دینے کو تیار نہیں ہوں گے. تو قیمت سے مراد صرف پیسے نہیں ہوا کرتے. قیمت سے مراد صرف پیسے نہیں ہوتے، مال نہیں ہوتا صرف، اور بھی بہت کچھ دینا پڑتا ہے، بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. مال کا تو کچھ حصہ ہوتا ہی ہے، لیکن مال کے علاوہ اور کیا کیا خرچ کرنا پڑتا ہے. وقت قربان کرنا پڑتا ہے، اور نیند قربان کرنی پڑتی ہے. اپنے گھر کا آرام چھوڑ کے آپ نکلتے ہیں، کہیں جاتے ہیں. اپنی انرجی، صلاحیتیں، ٹیلنٹ، سوشل لائف قربان کرنی پڑتی ہے. کئی خواہشات قربان کرنی پڑتی ہیں. یہ سب تو آپ نے کہا، لیکن ایک چیز میں بھی کہنا چاہوں گی، اور وہ ہے اپنی انا قربان کرنی پڑتی ہے. اپنی انا قربان کرنی پڑتی، کیونکہ صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. اور یہ انا آڑے آتی ہے ہر جگہ پر. استاد کے سامنے بھی آتی، ساتھیوں کے سامنے بھی آتی، گھر والوں کے سامنے بھی آتی، کہ اگر انہوں نے کچھ کہہ دیا تو ہم پڑھنا چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے. استاد نے ڈانٹ دیا تو پڑھنا چھوڑ دیں گے. کہیں چھوڑ دیتے ہیں نا ایسے. ساتھیوں کی طرف سے کوئی تکلیف ہوئی، مرضی مزاج کی بات نہیں بنی تو چھوڑ دیا. تو جب تک انسان کے اندر حقیقی معنوں میں عاجزی نہ ہو، جھکاؤ نہ ہو، تواضع نہ ہو، اس وقت تک اس کا پیمانہ بھر ہی نہیں سکتا. اکڑنے والے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. تو اس لیے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ہیرے، موتی، جواہرات حاصل کرنا، اور خصوصاً اگر آپ جیسے سمندر کی تہہ سے کچھ نکالنے جا رہے ہیں، جتنی گہرائی سے جو چیز لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے اور زیادہ پھر آپ کو محنت کرنی پڑتی، اور زیادہ ایفرٹ لگانی پڑتی. بعض اوقات لوگ مجھے کہتے ہیں کہ
آپ نے اتنا سیکھا ہے، آپ آگے سب کچھ سکھا کیوں نہیں دیتی کہ آپ جیسے بہت سے لوگ تیار ہو جائیں؟ بعض اوقات بلیمنگ ٹون میں کہتے ہیں، بعض اوقات سجیسٹو ٹون میں کہتے ہیں، بعض اوقات کسی اور طرح کہتے ہیں. تو میں نے کہا میں نے تو کبھی انکار نہیں کیا کہ میں نہیں سکھاتی. میرے پاس تو جو کچھ تھا، جتنا جب موقع ملا میں نے دیا. لیکن بات یہ ہے کہ لینے والے بھی تو ہوں. اگر لینے والے صرف خانہ پوری کر رہے ہوں یا بھاگنے کی فکر میں ہوں کہ جلدی گھر پہنچ جائیں، یا پھر یہ ہے کہ جلدی اور دنیا کی دلچسپیاں اور دیگر کام اور ایسی چیزیں ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوں، تو پھر صرف میرے دینے سے کیا بنے گا؟ افراد جو ہوتے ہیں وہ کسی فیکٹری میں نہیں گھڑے جاتے، یا کوئی اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اگر واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. دو قسمی طرز فکر، یعنی دو قسم کا سوچنے کا انداز. 20ویں صدی کے نصف اول میں، یعنی پہلے 50 سال میں، کمیونسٹ دنیا کا عام طرز فکر یہ تھا، یعنی عام سوچ یہ تھی یا سوچنے کا انداز یہ تھا کہ جو ہمارے ساتھ نہیں وہ ہمارا دشمن ہے. جو ہمارے ساتھ نہیں وہ ہمارا دشمن ہے. یعنی ہر ایک کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، اور اگر کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے. آج بھی کچھ قومیں یہ کہتی ہیں، either you are with us or you are against us. اس طرز فکر کو نفسیات کی اصطلاح میں، یعنی سائیکالوجی کے اندر، دو قسمی طرز فکر، ڈائیکاٹومس تھنکنگ کہا جاتا ہے. یہ طرز فکر ہلاکت خیزی کی حد تک غلط ہے. یہ بہت ہی غلط سوچ ہے کہ اگر کوئی میرا ہم خیال نہیں، میرے ساتھ نہیں، تو وہ یقیناً میرا دشمن ہے، اور یا اس کو دشمن سمجھ لینا یا اس کی دشمنی پہ اتر آنا. چنانچہ تقریباً 50 سال تک تمام کمیونسٹ اس حماقت میں مبتلا رہے کہ جہاں انہیں اقتدار حاصل تھا وہاں وہ ہر غیر ساتھی کو تہہ تیغ کرتے رہے، قتل کرتے رہے. جس نے ان کا ساتھ نہیں دیا اسے دشمن مان کر اس کو مارتے رہے. سابق سوویت یونین میں انہوں نے 25 ملین انسانوں کو ذبح کر ڈالا. 25 ملین لوگ قتل کر دیے گئے صرف اس وجہ سے کہ وہ ساتھ نہیں، اور بے شمار خاندانوں کی زندگیاں تباہ کر دی. اس کے علاوہ جن ملکوں میں انہیں اقتدار حاصل نہ تھا، یعنی جہاں سوشلسٹ فکر نہیں تھی، وہاں انہوں نے اپنے غیر ساتھیوں کے خلاف لامتناہی قسم کی لفظی جنگ چھیڑ دی، یعنی دوسری قوموں کے خلاف بیان بازی، تمام غیر ساتھیوں پر جھوٹی تنقیدیں کرنا، یعنی ہر ایک کو کرٹیسائز کرنا، ان کی کردار کشی کرنا، ان پر جھوٹے الزام لگانا، ان کے خلاف جھوٹا لٹریچر چھاپنا، ان کے خلاف ہر الزام کو اپنا حق سمجھ لینا، یہ ان کا شیوا بن گیا. اس راہ میں انہوں نے اپنی بہترین صلاحیت اور بہترین اثاثے کو ضائع کر دیا، کیونکہ ان کی ساری انرجی کس میں لگ گئی؟ لوگوں کی دشمنی میں. بجائے کوئی مثبت تعمیری کام کرے، وہ اپنی ساری طاقت لگانے لگے تخریب کاری پر. یہ طرز فکر سراسر غیر فطری ہے، بالکل ان نیچرل ہے، کیونکہ اللہ نے 5 انگلیاں برابر نہیں بنائی. دنیا میں سب لوگوں کی سوچ ایک نہیں ہو سکتی، سب لوگ ایک جیسا کام نہیں کر سکتے. ہر ایک کا انداز فرق ہے، ہر ایک کی شکل باہر سے بھی فرق ہے، اندر سے بھی فرق ہے. تجربہ بتاتا ہے کہ انسان کی سوچ میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. آج وہ ایک ڈھنگ پہ سوچتا ہے اور کل وہ دوسرے ڈھنگ پہ سوچنے لگتا ہے. آج سے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے ہماری یہ سوچ تو نہیں تھی جس طرح آج ہم سوچتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ ہم آئندہ اسی سوچ پر رہیں، کچھ اور بھی ہو سکتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حق پہ آنے کے بعد کیا دعا مانگنے کو کہا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. ہدایت ملنے کے بعد ہمیں تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. معلومات میں اضافہ اور نئے دلائل سے واقفیت
اس طرح کے اسباب آدمی کے ذہن کو ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، ہمیشہ ذہن بدلتا رہتا ہے انسان کا. انسان کوئی جامد اسٹیچو نہیں، وہ ایک زندہ ہستی ہے، وہ بار بار خارجی اثرات کو قبول کرتا ہے. انسان کیا ہے؟ لیونگ تھنگ ہے، اور بار بار اس کے اوپر باہر سے جو اثرات ہوتے ہیں، ماحول کے اثرات ہوتے ہیں، باہر کے اثرات ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر آتے رہتے ہیں. کوئی انسان یا کوئی گروہ اگر بظاہر آپ کا مخالف نظر آئے، اب اپنے سچویشن میں سوچئے کہ کوئی انسان آپ کا مخالف ہے کوئی، یا کوئی گروہ، کوئی فرقہ، کوئی آرگنائزیشن ہے؟ اگر نہیں تو اس کا مطلب آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، بیکار لوگ ہیں. کیونکہ زندگی میں جو شخص بھی کچھ کرتا ہے، جس کا اندر بھی ایک زندہ دل ہوتا ہے اور دماغ سوچتا ہے اور وہ کچھ کرتا ہے، تو کوئی نہ کوئی اس کا ضرور مخالف ہو جاتا ہے. تو اس کو مستقل طور پر اپنا مخالف نہ سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ پازیٹو رہیے کہ ٹھیک ہے، میں اس کا دل جیت لوں گی، میں اس کو اپنا بنا لوں گی. دو طریقے ہیں نا، ایک انسان ہوپ فل ہو، پازیٹو ہو، اچھا آج یہ میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، کل دیکھنا تو صحیح میں اس کو کس طرح اپنا بنا لوں، اور کامیابی یہی. اور دوسرا یہ کہ ساری طاقت اس میں لگ جائے کہ میں اس کو کس طرح نیچا دکھاؤں اور اسے ختم کروں، اور جتنا وہ آج مخالف ہے، جتنا وہ دشمن آج ہے، اس سے زیادہ کر لوں. دو میں سے ایک چیز کریں گے آپ. عموماً لوگ کون سا رستہ اختیار کرتے ہیں؟ اپنا بنانے کا یا نیچا دکھانے کا؟ 99% لوگ یہی کام کرتے ہیں، اور یہ انتہائی تباہ کن سوچ ہے کہ جس نے اگر ذرا سی بات آپ کے خلاف کہہ دی، یا تھوڑی سی بات ایسی کہہ دی جو آپ کو پسند نہیں آئی، تو اس کو دل میں رکھ لیا اور اس کے خلاف محاذرائی قائم کر لی، اور اس کے پیچھے پڑ گئے، اور دوسروں کو بھی ساتھ میں لا لیا، پارٹی بازی کر لی، اور سارا لاؤ لشکر اکٹھا کر کے ساری انرجی اس میں لگا دی. خاندانوں میں یہی پالیٹکس چلتی ہے، اداروں میں یہی چلتی، ہر جگہ. لیکن مومن کی سوچ اس سے بالکل مختلف ہوتی. وہ کیا سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آج ہی ایسے سوچتے، سوچنے دو، کیا ہوا؟ میرے پاس اس سے زیادہ بہتر دلائل ہیں، اور میں حکمت کے ساتھ ان دلائل کے ذریعے اس کو کنونس کر سکتا ہوں. ہاں، اگر چند لوگ ایسے مٹھی بھر رہ بھی گئے جو نہیں ہم خیال ہوئے، تو وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو کنونس کر لیا تھا؟ ہاں، دل سے کر لیا تھا، لیکن زبان سے سب نہیں ہوئے تھے. ہر سوسائٹی میں ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگ ہوتے ہیں. ابو لہب رشتہ داروں میں سے تھا. ابو جہل اپنے وقت کا بڑا اسکالر تھا. اسی طرح کچھ اور لوگ بھی، ان کے دل مانتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اندر سے وہ معترف ہوتے بھی ہیں، لیکن ان کی انا ان کو آپ کی خوبی تسلیم نہیں کرنے دیتی. تو اس کی فکر نہ کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر کوئی شخص آپ کا مخالف ہے، تو اس بات کے لیے پر امید رہیے کہ وقت ایک سا نہیں رہتا. ایک وقت آئے گا کہ یہ میرے اخلاق سے متاثر ہوگا. اگر ہر لڑکی شادی کے بعد یہ سوچ کے سسرال میں قدم رکھے، تو آپ دیکھیے کہ گھر کتنے آباد رہے، کتنے بہترین ہو. کہ آج اگر اس کے دیور نے سلام نہیں کیا اس کو، یا نند اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے نہیں بولی، یا دیورانی جو ہے وہ کوئی اور اپنے موڈ دکھا رہی ہے اور کوئی کچھ اور کہہ رہا ہے، اب آپ کے لیے صبر کا ایک امتحان ہے. وقت مشکل ہے، لیکن پر امید رہیے کہ کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے بڑا دل دیا ہے، میں اپنے اخلاق کے ذریعے ان سب کو اپنا گرویدہ بنا لوں گی. اور یک طرفہ احسان کرتے رہی، پتھر بھی موم ہو جاتے ہیں. اور ایسی کئی مثالیں ہوں گی کہ جن لڑکیوں نے ہمت حوصلے سے کام لیا، ادفع باللتی ہی احسن کیا، آخر ایک دن ان کے سسرال سب سے زیادہ انہی کے مداح ہوئے. جس کو وہ قبول نہیں کرتے تھے، اسی کے گرویدہ ہو گئے اور باقی سب کو چھوڑ دیا.
اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی چلاکی ہوشیاری سے دوسرے کو اپنا بنا لیتا ہے، لیکن اس کا بھی پول بہت جلدی کھل جاتا ہے اور دوسرے کو سمجھ آ جاتی اور اس کی بات پھر زیادہ دن نہیں چلتی. کتنے دن کوئی اپنی باتوں کے ذریعے آپ کو نقصان دے سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. اس کو بہت بڑا ایشو نہ بنائیے. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مخالف ہے تو اس کی مخالفت کو کم علمی یا غلط فہمی پر محمول کیجیے. یہ دو چیزیں سمجھیں، اس کو پتہ نہیں اور اس کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس لیے ایسے ہو رہا ہے. اور بہت دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے نا، بہت دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو جانتے نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے وہ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ آپ کو، مثلا میں اپنی مثال دوں گی، مجھے بہت زیادہ تنقید کا بعض کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا میرے بارے میں لوگ دوسروں کو غلط باتیں بتاتے ہیں حالانکہ انہوں نے کبھی میرا کوئی لیکچر نہیں سنا ہوتا، کبھی مجھ سے ملے بھی نہیں ہوتے، کبھی مجھے دیکھا بھی نہیں ہوتا، سنی سنائی باتوں کو آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں. اس میں سے جو لوگ پھر آؤٹ آف کیوریوسٹی مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ الحمدللہ کنوینس بھی ہو جاتے ہیں، وہ اس طرف آ بھی جاتے ہیں اور ان کی غلط فہمی دور ہو جاتی ہے، کم علمی دور ہو جاتی ہے، حقیقت کا ان کو پتہ چل جاتا ہے، پھر وہ کسی کے پھندے میں نہیں آتے. تو اس لیے اگر کوئی بھی آپ کی مخالفت کرے تو آپ اس وقت کیسے پازیٹو رہ سکتے ہیں؟ کیا سوچیں گے؟ کیا سوچیں گے اس وقت کہ دوسرا میرے بارے میں جانتا نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں، یہ لا علم ہے. اب مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے باہر ایک عورت، وہ جو بڑھیا جا رہی تھی، اس کو ملتے ہیں، وہ آپ کو نہیں جانتی آپ کون ہیں، تو آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کا سامان اٹھا رہے ہیں، اور وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ آپ کو برا بلا کہہ رہی ہے. کیوں کہہ رہی ہے؟ وہ پتہ ہی نہیں کہ آپ ہیں کون. اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، بہت سے لوگ صرف لا علمی میں دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں. اگر آپ ایسا کریں تو اس کا فطری نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے بارے میں آپ کے اندر ہمدردی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. کس کے لیے ہمدردی پیدا ہو جائے گی؟ مخالف کے لیے، دشمن کے لیے. آپ اس سے دور ہونے کی بجائے اس سے قریب ہونے کی کوشش کریں گے. اچھا، عموماً ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ملتا تو ہمیں کیا پرواہ، ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں، ہم کیوں ملیں؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو بڑی سپیریئر چیز سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر شخص آ کے ہم کو سلام کرے. حالانکہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا کون ہے؟ جس کو لوگ آ کے سلام کریں. یہ کرائیٹیریا نہیں، جو خود آگے بڑھ کے دوسرے کو سلام کرے. تو جو اللہ کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں خود ہی بڑا ہو جاتا ہے. ہم عموماً لوگوں سے کیوں نہیں ملتے؟ اس وقت نہیں ملتے کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے انفیریئر ہے. تو یہ تکبر کی علامت ہوگی. لہذا جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے اس کے اندر تکبر بھی نہیں ہوتا، وہ تکبر سے خالی ہو جاتا ہے. تو جب کوئی شخص آپ سے نظریں چرائے، آپ سے دور بھاگے، آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ آپ بھی اس سے دور ہو رہے ہیں؟ معاملہ حل ہو جائے گا. ہم عام طور پہ کہتے ہیں نہیں، مجھے نہیں اس سے بات کرنی، مجھے نہیں اس سے بات کرنی، میں اس سے بات کرنا ہی نہیں چاہتی. جس سے ذرا سا بھی اختلاف ہو جائے بات ہی نہیں کرنی. اب جب کمیونیکیشن ختم ہوئی تو اختلاف اور زیادہ بڑھے گا. تو یہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں جب کوئی مخالفت کرے تو آپ اس سے ہمدردی کر کے اس کی غلط فہمی دور کر دیں. آپ اس سے دور ہونے کی بجائے اس سے قریب ہونے کی کوشش کریں گے. اس کے معاملے پر غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد قرآن کے الفاظ میں آپ دیکھیں گے کہ جو شخص بظاہر آپ کا دشمن نظر آتا تھا وہ آپ کا قریبی دوست بن گیا ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تو کامیاب کون ہے؟
ہم؟ کون کامیاب ہے؟ جو دشمن کو دوست بنا لے، لیکن اس کی بڑی بھاری قیمت دینی پڑتی، اس کے لیے صبر چاہیے، انا کی قربانی چاہیے. یہ وہی کر سکتا ہے جس کے سامنے کو بڑا مقصد ہو. ٹھیک ہے، اسی پر ختم کرتی ہوں، اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.